अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युतिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही व यग़फिर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातदाद अनगिनत लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आमिन दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ कमाल पैगम्बरे बेमिसाल सारी कायनात के सरदार शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। नाज़रीन, ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह अल हदीद की 28 नंबर आयत है। तो इसका तर्जमा और तफसीर आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है कि वो सही सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो। व आमिनू बिरसूलिही, और उसके रसूल पर ईमान लाओ। युतिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही, वो तुम्हें अपनी रहमत में से दोहरा अजर अता फरमाएगा। व यजअल लकुम नूरन तमशूना, और वो तुम्हारे लिए नूर बनाएगा या तुमको नूर मुहैया करेगा जिसमें तुम चलो फिरोगे। व यग़फिर लकुम, और वो तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। तो नाज़रीन, ये था इस आयत मुबारक का तर्जुमा, और अब इसकी मुख्तसर तफसीर आपकी खिदमत में पेश है। तो नाज़रीन, पहले गुजारिश करना मुनासिब समझता हूँ कि इस आयत की तफसीर में कुछ इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये आयत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले यानी अहले किताब जो हैं उनके लिए है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर ईमान लाए तो उनको दोहरा अजर दिया जाएगा। और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये उम्मत मुसलमान जो अहले किताब नहीं है, ये उनके लिए है। तो हमारे नज़दीक इसकी दोनों तफसीर ही दुरुस्त हैं, क्योंकि जब इसमें अहले किताब को इस्लाम लाने की तरगीब देना मकसूद है, जब उनको ये बताया गया कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओगे तो तुम्हें दोहरा अजर दिया जाएगा, तो वो लोग इस्लाम की तरफ माइल हुए और बहुत से लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। जबकि जो इसका दूसरा पहलू है वो कुछ इस तरह है कि उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ताला ने ये मुखातब करते हुए फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, के ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डर जाओ। यानी अल्लाह ताला के डर की वजह से गुनाहों वाली ज़िंदगी को छोड़ दो, गुनाहों से बाज आ जाओ, नेकी के रास्ते को इख्तियार करो। व आमिनू बिरसूलिही, और उसके रसूल पर ईमान लाओ। और जो रसूल पर ईमान लाना है
اس کی صورتحال اس طرح ہے کہ صرف زبان سے کہہ دینا ہی جو ہے وہ کافی نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنا، اپنے قول و فعل سے اس کو ثابت کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہیں، یعنی سبھی انسان خسارے میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تخصیص فرماتے ہوئے کہا کہ الا الذین آمنوا، صرف وہ خسارے میں نہیں ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یعنی کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو دیگر جو نیکی کا کام ہے وہ کرنے ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ تو اسی طرح سورہ 3 میں فرمایا کہ فلہم اجرہم عند ربہم، فرمایا کہ فلہم اجر غیر ممنون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہاں بھی یہ فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لا کر نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہاں دورہ اجر نہیں کہا گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ کہا گیا کہ نہ ختم ہونے والا۔ دورے کا تو ایک معیار مقرر ہو جاتا ہے کہ ڈبل اجر ملے گا، لیکن نہ ختم ہونے والے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بے حساب اجر ہوگا ان کے لیے۔ تو اس لیے اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی دونوں تفاسیر جو ہیں وہ درست ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بنائے گا نور، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو نور مہیا کرے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے۔ یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اس کی کیفیت یہ ہے کہ نور سے مراد راہ حق ہے، صراط مستقیم ہے، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے، اس پر نیک اعمال بھی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں راہ ہدایت، صراط مستقیم جو ہے وہ دے گا۔ وہ بھی ایک قسم کا نور ہے اور تمہارے لیے جو ہے وہ جنت کا راستہ کھل جائے گا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا تو لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، تو جنت میں جانے کے لیے پل صراط کو پار کرنا ہوگا اور نیچے دوزخ ہوگی، اوپر پل صراط رکھا ہوگا، تو وہ اندھیرے میں ہوگا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مومن لوگوں کو نور عطا فرمائے گا اور وہ اس کی روشنی میں پل صراط کو پار کریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر نیک اعمال کرو گے تو نور کے ساتھ ساتھ، نور مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب معاف کر دے گا اور تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو ناظرین، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو حقیقی کامیابی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور اس کے راستے پر چلنا ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے یہی کافی نہیں، اس کے لیے نیک اعمال کا ہونا اور کرنا ضروری ہے۔ تو ہمیں اپنے عقائد کو درست کر لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہ تو اجر ملے گا، نہ ہی نور ملے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور نہ ہی جنت کا راستہ جو ہے وہ ملے گا۔ تو اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اور اطاعت کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔